سورہ المدثر. تعارف. سورہ المدثر مکیہ ہے. اس میں 2 رکوع ہیں. اس میں آیات 56 ہیں, کلمات 255 ہیں اور حروف 1010 ہیں. اس کا زمانہ نزول سورہ المزمل کے بعد یہ نازل ہوئی اور ترتیب میں یہ قرآن مجید کی 4تھی سورت ہے. اور مضامین میں اس کے اندر بھی حضور سے پیار کا اظہار کیا گیا اور صفائی ستھرائی اور خاندان والوں کو ڈرانے کا حکم دیا گیا. سرعام تبلیغ کا حکم دینے سے پہلے ابتدائی طور پر اپنے قبیلے والوں اور اپنے قریب کے لوگوں کو ڈرانے کا حکم دیا گیا اور بتایا گیا کہ بھئی ان کو دین اسلام کی بات بتاؤ. غرور اور تکبر اللہ کو پسند نہیں. دوزخی دوزخ میں جا کر اپنے جرموں کا اعتراف کریں گے. اور اس کے خواص میں سے یہ ہے کہ جو شخص دولت مند ہونا چاہے, حلال کی روزی اختیار کرتے ہوئے حلال کی روزی میں امیر ہونا چاہے, دولت مند ہونا چاہے, اس سورت کو روزانہ 1 بار عشاء کی نماز کے بعد 1 سال تک مسلسل بلا نوا پڑھے, اللہ تعالیٰ اس کو امیر بنا دے گا. سورہ المدثر رکوع نمبر 1 تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيدا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نذر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. سورہ المدثر رکوع نمبر 1 ترجمہ. کنز الایمان. اے بالا پوش اوڑھنے والے, کھڑے ہو جاؤ, پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو اور زیادہ لینے کی نیت سے کسی پر احسان نہ کرو اور اپنے رب کے لیے صبر کیے رہو. پھر جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن کرا یعنی سخت دن ہے, کافروں پر آسان نہیں. اسے مجھ پر چھوڑ جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور اسے وسیع مال دیا اور بیٹے دیے سامنے حاضر رہتے اور میں نے اس کے لیے طرح طرح کی تیاریاں کی. پھر یہ طمع کرتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں؟ ہرگز نہیں. وہ تو میری آیتوں سے عناد رکھتا ہے. قریب ہے کہ میں اسے آگ کے پہاڑ صعود پر چڑھاؤں. پھر وہ سوچا اور دل میں کچھ بات ٹھہرائی تو اس پر لعنت ہو کیسی ٹھہرائی. پھر نظر اٹھا کر دیکھا, پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا, پھر پیٹ پھیری اور تکبر کیا. پھر بولا یہ تو وہی جادو اگلوں سے سیکھا, یہ نہیں مگر آدمی کا کلام. کوئی دم جاتا ہے کہ میں اسے دوزخ میں دھساتا ہوں. اور تم نے کیا جانا کہ دوزخ کیا ہے؟ نہ چھوڑے گی نہ لگی رکھے. آدمی کی کھال اتار لیتی ہے, اس پر 19 داروغہ ہیں
اور ہم نے دوزخ کے داروغہ نہ کیے مگر فرشتے، اور ہم نے ان کی یہ گنتی نہ رکھی مگر کافروں کی جانچ کو، اس لیے کہ کتاب والوں کو یقین آئے اور ایمان والوں کا ایمان بڑھے، کتاب والوں اور مسلمانوں کو کوئی شک نہ رہے، اور دل کے روگی یعنی مریض اور کافر کہیں گے کہ اس اچھمبے کی بات میں اللہ کا کیا مطلب ہے؟ یوں ہی اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے، اور تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ تو نہیں ہے مگر آدمی کے لیے نصیحت۔ سورہ المدثر، رکوع نمبر 1، تفسیر۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، جیسے سورہ المزمل کا آغاز ہوا، چونکہ سورہ المزمل کے فوراً بعد ہی یہ سورت بھی نازل ہوئی، ہوا یوں کہ سورہ المزمل کے احکام دینے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک طرح سے پیار اور محبت کی بات کر کے تبلیغ کے لیے تیار کر دیا گیا۔ تو خاندان میں یہ بات جب پھیل گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سورہ المزمل، تو پھر کچھ عرصے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اسی طرح کمبل چھوڑ دیا، اب ایک چادر اوڑھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چادر دھاری دار تھی، بعض روایتوں میں آتا ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے سفید رنگ کی چادر تھی، وہ حضور نے اپنے چہرے پر اوڑھی، اور اسی طریقے سے ارد گرد چادر تھی، بیچ میں حضور کا چہرہ تھا، باقی پورا بدن حضور کا وہ چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پہ وہ چادر بھی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس چادر کو اوڑھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے۔ آواز آئی، وحی مبارک نازل ہوئی، اور پہلے حضور کی اداؤں کی تعریف کی گئی، حضور کے ساتھ۔ اب مجھے بتاؤ نا، حضور علیہ السلام زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، زمین پر اپنے گھر میں چارپائی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہیں، لیٹے ہوئے ہیں اپنے حجرے میں، یہ زمین پر ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر اوڑھی ہوئی ہے، اور اللہ آسمانوں سے اس حالت کو دیکھ رہا ہے اور فرماتا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ چادر کو اردو میں اعلی حضرت نے اس کا ترجمہ فرمایا بالا پوش۔ تو وہ جو کمبل ہوتا ہے اس کی بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ کمبل ذرا زیادہ سردی میں لیا جاتا ہے، اور چادر عموماً ذرا کم سردی ہو تو تب لی جاتی ہے۔ تو اب وہ شاید کم سردی کا موسم ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بالا پوش، وہ چادر اوڑھ کر، تو حضور اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، تو آواز آتی ہے یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، اے بالا پوش اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور ڈر سناؤ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت یہ پیغام، حضور نے جب یہ آیت اس طرح پڑھی ہوگی کہ پہلے حضور نے جس وقت دیکھا ہوگا کہ میرے اوپر کمبل تھا تو مجھے کمبل کے ذریعے یاد کیا گیا، اور آج میرے اوپر چادر ہے اور میری چادر کو بھی یاد کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ محبوب جو اوڑھ لے وہ پیارا ہے، محبوب جو پہن لے وہ پیارا ہے، وہ جو کھا لے وہ پیارا ہے، وہ جو پی لے وہ پیارا ہے، وہ جو پہن لے وہی پیارا ہے۔ تو چادر اوڑھی تو چادر کے ذریعے یاد کر دیا، کمبل اوڑھا تو کمبل کے ذریعے یاد کر دیا۔ تو اشارہ یہ کیا کہ لوگوں مت سمجھنا کہ میں اس کو میں نے صرف نماز روزے کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے، اور بس یہ نماز روزے کی تبلیغ کرے گا اور اس کے ساتھ ہمارا کوئی اور تعلق نہیں ہے۔ سن لو، نماز اور روزہ کی یہ تبلیغ کرتا ہے، یہ تعلق اس کا ہمارے ساتھ رسالت والا ہے، لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں نا ایک کمبل اوڑھے ہوئے اور ایک چادر اوڑھے ہوئے، یہ جو ہم اس کی کبھی چہرے کی قسمیں، کبھی زلفوں کی قسمیں اٹھاتے ہیں، کبھی اس کی باتوں کی قسمیں اٹھاتے ہیں، تو سن لو اس کے ساتھ ہمارا تعلق صرف اس بات کا ہی نہیں ہے کہ یہ ہماری توحید کا درس دیتا ہے، بلکہ ہمارا تعلق اس کے ساتھ ایسی محبت اور ایسے پیار والا ہے کہ ہم تو اس چادر کو بھی اور ہم تو اس کپڑے کو بھی اتنی اہمیت دے دیتے ہیں کہ جو کپڑا مصطفیٰ کریم کے بدن کے ساتھ لگ جاتا ہے، اتنا اہم ہو جاتا ہے مصطفیٰ کے بدن کے ساتھ کپڑا لگ جائے۔ نہیں، یقین ہے ہمیں، الحمدللہ ہم ایمان رکھتے ہیں، بے شک وہ بڑا اہم ہوتا ہے، لیکن کسی ذہن میں سوال آئے گا کہ مفتی صاحب اس کی کوئی دلیل بھی دو، تو ہاں، حضرت انس بن مالک کے گھر ایک مرتبہ ایک صحابی کی دعوت ہوئی، اور انہوں نے دعوت کی، اور دعوت کرتے ہوئے جب کھانا ان کے سامنے رکھنے لگے تو دیکھا دسترخوان میلا ہے، تندور جلا ہوا تھا، اس میں سے ابھی آگ شعلے مار رہی تھی،
تو حضرت انس بن مالک نے ایک دم آج چلو اس تندور کو دھوتے ہیں، اس دسترخوان کو دھوتے ہیں. تو انہوں نے اس دسترخوان کو پکڑا، اس کپڑے کے دسترخوان کو، اور پکڑ کر اس میلے دسترخوان کو آگ میں ڈال دیا، تندور میں ڈال دیا. تو وہ صحابی کہنے لگے کمال ہو گئی، آج تک میں تو یہ سوچتا تھا کہ کپڑے کو جو ہے نا وہ صاف کرنے کے لیے پانی میں ڈالتے ہیں، اور آپ نے کپڑے کو صاف کرنے کے لیے آگ میں ڈالا ہے. فرمایا جی ہاں، ہم بھی باقی سارے کپڑے جتنے بھی دھوتے ہیں نا پانی سے ہی دھوتے ہیں، مگر اس کپڑے کو جب بھی دھونا ہوتا ہے تو ہم تندور میں ڈالتے ہیں. کہا یہ کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے ایک دن حضور علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے تھے، حضور نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد حضور نے اپنا ہاتھ اس دسترخوان کے ساتھ صاف کر دیا تھا، اور اس کے بعد اتفاق سے میری امی اس دسترخوان کو اٹھا کر گزر رہی تھیں اور تندور کے پاس سے گزری تو یہ دسترخوان ہاتھ سے چھوٹ کر تندور میں گر گیا. تو وہ بہت پریشان ہوئی، لیکن جس وقت انہوں نے اس کو فوراً چمچے سے پکڑ کر اٹھایا، باہر نکالا تو وہ سیدھ میل ساری صاف ہو گئی تھی، اس کا ایک دھاگا بھی نہیں جلا تھا، اور وہ تو کپڑا بھی جو ہے نا وہ بالکل صاف ستھرا اور نیا ہو گیا. تو اس کے دن سے ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ اس کے ساتھ چونکہ حضور کے ہاتھ لگے ہیں، اب اس کو دنیا کی آگ جلا نہیں سکتی، لیکن جب بھی ہم نے کبھی اس کو صاف کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کو تندور میں ڈالتے ہیں، تندور اس کی میل کو جلا دیتا ہے اور اس کو پھر صاف ستھرا استری کر کے باہر دے دیتا ہے. تو حضور جس کپڑے کو بھی اوڑھ لیں وہ اتنا قیمتی اور اتنا اہم ہو جاتا ہے. حضور کے بدن سے لگ گیا وہ کپڑا تو وہ کپڑا بڑے کرامات اور بڑی شان والا ہو گیا. تو اپنے نبی کے بارے میں یہ عزت اور یہ تعظیم اللہ پاک دے رہا ہے اور سمجھا رہا ہے کہ لوگوں تم صرف یہی نہ سمجھو کہ نبی کی نمازیں روزوں کا ذکر کرو، حضور نے فلاں چیز کا اتنا ثواب بتایا اور فلاں کا اتنا ثواب بتایا. کبھی ثواب سے ہٹ کر بھی محبت کی باتیں بھی کر لیا کرو، اور وہ یہ ہے محبت کی باتیں کہ کبھی اس کی قمیض کا ذکر کرو، کبھی اس کے پگڑی کا ذکر کرو، کبھی اس کے امامے کا ذکر کرو، کبھی اس کے لباس کا ذکر کرو، اس کی شخصیت سے بھی پیار کرو. وہ میرا محبوب ہے، دیکھو میں اس کی، وہ کمبل اوڑھتا ہے میں کمبل کی بات کرتا ہوں، وہ چادر اوڑھتا ہے میں چادر کی بات کرتا ہوں. یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، اے مزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، جھرمٹ مارنے والے، مجھے بتاؤ. یہ پوری ایک آیت ہو گئی. یا ایھا المدثر، یہ پوری ایک آیت ہو گئی. اے چادر اوڑھنے والے، کیا مطلب ہوا؟ رب بتانا چاہتا ہے کہ میرا قرآن صرف نماز روزے کی وجہ سے آیتیں نہیں بنتی ہیں، میرا قرآن مصطفیٰ کی صورت کی طرف متوجہ ہونے سے بھی آیتیں بنتی ہیں. میرے قرآن کی آیتیں مصطفیٰ کی صورت کا تصور کرنے سے بھی آیتیں بنتی ہیں. اب یا ایھا المدثر، کوئی بندہ کسی کی جرت ہے کہ قرآن سے نکالے اس کو؟ تو قرآن میں ہے نا، قرآن کا حصہ ہے نا، اور یہ ہمارے دین کا حصہ ہوا. تو کیا مطلب؟ تو مصطفیٰ کی سیرت بھی بیان کرو مگر مصطفیٰ کی صورت کا تذکرہ کرو، نعت پڑھو، فضیلت بیان کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فیضان عطا فرمائے. پھر اس کے بعد بات تو حضور سے کی، لیکن نصیحت امت کو دی جا رہی ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بولو. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو صاف رکھو. یہ اسلام دین صفائی ہے، اسلام نظافت کا دین ہے، سمجھاتا ہے. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، تمام کے تمام بتوں سے دور رہو. یہ بات حضور سے ہو رہی ہے، سمجھایا امت کو جا رہا ہے. حضور تو کبھی کسی بت کے پاس نہیں گئے. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، امت کو بتایا جا رہا ہے، امتیوں کسی کو احسان اس لیے نہ چڑھاؤ کہ تمہیں زیادہ پھر ملے گا، نہ، تم جو بھی کسی کو دو تو بس اللہ کی رضا کے لیے دو. صبر کرو. اور پھر قیامت کی بات کی کہ قیامت آنے والی ہے. جو لوگ قیامت کو یقین نہیں کرتے ان کو پتہ چل جائے گا، ان کی کھالیں کٹ جائیں گی، جل جائیں گی. اور جن کے دلوں میں مرض ہے وہ اسلام کے معاملات کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. ان کے کیا ہے؟ اب ہمیں تو یہ ہے کہ جتنے عاشقان مصطفیٰ ہیں ان کا ایمان محفوظ ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے بس مجھے عاشقوں کا ایمان چاہیے. کوئی اعتراض کرتا ہے تو کرتا رہے، مجھے تو وہ لوگ چاہیے جو حضور کو آنکھیں بند کر کے حضور کے پیچھے چلتے رہیں.